بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ون ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں سنیرا رفیع۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ جنگ زدہ یوکرین میں بھوکے پیاسے پاکستانی طلباء بے حال، کوئی پولینڈ سرحد پر، کوئی ہاسٹل اور کوئی میٹرو اسٹیشن میں پھنسا ہے۔ کرفیو کے باعث بھی طلباء کو شدید مشکلات۔ سوشل میڈیا پر پیغامات پر طلباء نے پاکستانی سفیر کے انتظامات کے دعوے جھوٹے قرار دے دیے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ سفارت خانے نے اپنا عملہ نکال لیا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، حالات انتہائی خراب ہو چکے، باہر نکلنے پر پابندی ہے، ٹرانسپورٹ اور رقم بھی نہیں۔ یوکرین میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے کا انوکھا کارنامہ۔ پریشان حال طلباء کو جنگ زدہ علاقے سے نکالنے کے لیے بس کا انتظام کیا، تعریف پر مبنی ویڈیوز بنائیں اور بس میں بٹھا کر غائب ہو گیا۔ بس عملے سے پولش سرحد سے 30 کلومیٹر دور اتار دیا۔ شدید سردی میں پرخطر راستہ پیدل کرنے پر مجبور۔ پولینڈ کی سرحد پر طلباء کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ طلباء کی وزیر اعظم سے مدد کی اپیل۔ روس اور یوکرین کی جنگ کا چوتھا روز، روسی فورسز کے حملوں میں تیزی، کیف اور خارکیف میں پیش قدمی کی ایک اور کوشش ناکام۔ کروز میزائل داغ کر تیل کا ڈپو اور گیس پائپ لائن تباہ کر دی۔ کیف کے شہریوں کو زہریلے دھوئیں کے متعلق انتباہ جاری۔ یوکرینی حکام کا جوابی کارروائیوں میں 3000 سے زائد روسی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ کیف پر 2 گھنٹے میں قبضے کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں؟ یوکرینی وزیر دفاع کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ روس کی معیشت کو روندنے کے لیے مغربی اتحاد کے بڑے فیصلے۔ روسی فوج کو پیسہ فراہم کرنے والے بینکوں کو سوئفٹ سسٹم سے نکالنے کا فیصلہ۔ اٹلانٹک ٹاسک فورس بنانے کا بھی اعلان۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس سمیت کئی یورپی ممالک نے روسی پروازوں پر پابندی لگا دی۔ روسی حملے کے بعد یوکرین کو عالمی قوتوں کی جانب سے اسلحے کی فراہمی جاری۔ جرمنی، فرانس، ترکی، نیدرلینڈ نے یوکرین کو ہتھیار دینا شروع کر دیے۔ جرمنی 1000 اینٹی ٹینک ہتھیار، 500 اسٹنگر میزائل فراہم کرے گا۔ آسٹریلیا بھی یوکرین کو غیر مہلک فوجی ساز و سامان فراہم کرے گا۔ روسی اتحادی ملک آذربائیجان کا یوکرین کو مفت تیل فراہم کرنے لگا۔ پاکستان میں کرکٹ کے لیے تاریخی دن۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم 24 سال بعد پاکستان کے دورے پر پہنچ گئی۔ مہمان کھلاڑی 2 روز آئسولیشن میں رہیں گے۔ کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر پریکٹس کی اجازت ہوگی۔ آسٹریلوی کھلاڑی بھی پاکستان آنے پر خوش، اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ کپتان پیٹ کمنس سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن، کہا پاکستان بہترین ٹیم ہے، مقابلے ٹف ہوں گے۔ پاک اور آسٹریلیا پہلا ٹیسٹ میچ 4 مارچ سے کھیلا جائے گا۔ تحریک انصاف کے سندھ حقوق مارچ کا آج دوسرا روز۔ وفاقی وزیر علی زیدی کے لیے جتوئی ہاؤس سکھر میں پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء آج شکارپور کے لیے روانہ ہوں گے، رات جیکب آباد میں گزاریں گے۔ شکارپور میں جلسے عام سے وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، علی زیدی اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ شاہ محمود نے اپنے بیان میں کہا، سندھ کے لوگ متبادل قیادت کی تلاش میں ہیں۔ ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔